کی موت سے ایک روز پہلے ان کا کسی سے جھگڑا ہوا اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے جو کہ خرم اور وقار کا گھر ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پر ایک شخص ان سے ملنے کے لیے۔ دوسرا سوال بنیادی طور پر اس نے اٹھایا کہ ارشد شریف صاحب وہاں گئے، وہاں ان کو لے جایا گیا جہاں پر ان کی ابھی تک کوئی CCTV فوٹیج نظر نہیں آ رہی، نہ ان کی گاڑی کی موومنٹ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنا پلان طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، آج 31 اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں ایک بلاگ دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس بات پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا صفحے اول کا اینکر، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، چلیں جرنلزم اور اینکر وغیرہ کو تو چھوڑ دینا، ایک ایسا انسان جو کہ ایک ایسے گھر سے نکل کر آیا تھا جہاں پر پہلے سے 2 شہید موجود ہیں، اس کے والد صاحب، اس کے بھائی نے پاکستان پر اپنی جان قربان کر دی، اس مٹی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ایک ایسا شخص جس کو نامساعد حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور نہ صرف پاکستان چھوڑنا پڑا، پھر اس کو دنیا بھی چھوڑنی پڑ گئی، لیکن اس کی دنیا چھوڑنے کے بعد کم سے کم ہم پر اتنا تو اس کا حق ہونا چاہیے نا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں، اور حقیقی طور پر تحقیقات کروائیں، فری ایک ایسی تحقیقات ہوں جس میں کسی کا دباؤ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہ ہو۔ میں یہ دیکھ رہا تھا جناب، ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اس چیز کو بھول گیا یار۔ 23 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، 24 تاریخ کو یہ خبر نکل کر آئی کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی، قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس سانحات ہوئے نا، ہم نے صرف کمیٹیاں بنائی اور اس کے بعد اس چیز کو بھول گئے۔ ابھی بھی ہم اس چیز کو بھول گئے۔ ارشد شریف صاحب کا نام ضرور لیا جاتا ہے، لیکن یار ان کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ مجھے ایک چیز کا یہ افسوس ہوا، لیکن ایک ساتھ اس چیز کی خوشی بھی ہوئی کہ جناب کینیا کے جو جرنلسٹ ہیں نا، وہ ابھی تک نیروبی کی پولیس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ مسٹیکن آئیڈینٹی کے نام پہ انہوں نے پاکستان کے صفحے اول کے اینکر اور انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ اور دل کے انتہائی خوبصورت انسان، ایک ایسے انسان کو شہید کر دیا، مسٹیکن آئیڈینٹی کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیا۔ لیکن وہ لوگ ابھی تک اپنی کینیا کی پولیس، نیروبی کی پولیس، ان کی حکومت کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ ابھی تک بہت ساری چیزوں پر سے، رازوں سے پردہ اٹھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی، وہ جا کے تحقیقات کر رہی ہے۔ خرم اور وقار کا بیان آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو جانتے نہیں تھے، ایک ملاقات ہوئی تھی، کسی سے کھانے میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی نے کہا تھا کہ آپ رکھ لو یہاں پہ، ہم نے اس کو رکھا گیا تھا، باہر نکلے گولیاں چل گئیں، اور گولیاں چلیں تو اتفاق کے طور پہ خرم مارا نہیں گیا۔ چلیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو گولی بھی نہیں لگی، اس کو گولی بھی نہیں لگی، اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا۔ اب وہاں کے ایک سینئر جرنلسٹ کا بلاگ میں دیکھ رہا ہوں، اس نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ وہاں کے کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جو کہ ابھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے 2 انڈینز کی باقاعدہ طور پر باڈی ملی ہے جو کہ جون جولائی سے غائب تھی، 4-5 مہینے سے غائب تھی، اور پتہ چلا کہ پولیس نے مار کے ان کو دفنا دیا تھا۔ خیر اس چیز کا پتہ چل سکا، بعد میں چیزیں نکل کر آئیں۔ تو کینیا کی پولیس، نیروبی کی پولیس تو اس معاملے میں مشہور ہے بھائی، وہ عوام کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے، وہ پیسے لے کے کسی کو بھڑکانے کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کیس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک ایسا انکشاف اس جرنلسٹ نے کیا کہ ارشد شریف صاحب کی جس دن موت ہوئی 23 تاریخ کو، 22 تاریخ کو ان سے باقاعدہ طور پر ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ کئی سوالات اس نے اٹھائے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ باقاعدہ طور پر اس سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے اس کی تھوڑی سی تل کلامی، جھگڑا وغیرہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد سے ارشد شریف صاحب کافی زیادہ پریشان بھی تھے اور کافی زیادہ غصے میں بھی تھے۔ ہم نے ان کی یہاں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کافی زیادہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں بات کرتے کرتے، اور کیونکہ ایک سچا انسان ہے نا، سچا انسان ہپوکریٹ نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے دوغلا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہر وقت چہرے پر اسمائل رکھے، دل میں غصہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو بات ہوتی ہے دل میں وہ چہرے پر لے کر آتا ہے، وہی زبان پر لے کر آتا ہے۔ تو یہ انکشاف اس نے کیا کہ ارشد شریف صاحب کی موت سے ایک روز پہلے ان کا کسی سے جھگڑا ہوا، اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے جو کہ خرم اور وقار کا گھر ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پر ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال اٹھایا، اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ ارشد شریف صاحب ایک ایسی جگہ رہ رہے تھے جو کہ مین ہائی وے سے 20-22 کلومیٹر دور تھی۔ آپ سوچئے، موٹر ویز ہیں، ٹی روڈ ہے، تمام مرکزی شاہراہ ہیں، اور وہ مرکزی شاہراہ پاکستان میں جس طرح کی ہے نا، مطلب
موٹر وے ہے, موٹر وے پہ آپ دیکھتے نا اگر گاؤں بھی ہوتا ہے یا قریبی آبادی بھی ہوتی ہے, زیادہ دور نہیں ہوتی, آپ کو نظروں سے نظر آ رہی ہوتی. لیکن آپ 22 کلومیٹر کا اندازہ لگائیں کہ ہائی وے سے 22 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ میں جہاں انسان تو دور کی بات ہے, جانور تک نہیں ملتا ہے, جہاں پر صرف اور صرف جنگلی گھاس ہے, جہاں پر رازنی کی وارداتیں ہوتی ہیں, جہاں پر اگر بھولے بھٹکے کوئی آ جائے تو اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. یہ اکثر آپ نے امریکن فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سنسان جگہوں پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, بلکہ مار دیا جاتا ہے, گاڑ دیا جاتا ہے. دوسرا سوال بنیادی طور پر اس نے اٹھایا کہ ارشد شریف صاحب وہاں گئے, وہاں ان کو لے جایا گیا جہاں پر ان کی ابھی تک کوئی CCTV فوٹیج نظر نہیں آ رہی, نہ ان کی گاڑی کی موومنٹ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے. یہ اتنا پلان طریقے سے قتل کیا گیا تھا کہ جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں بھی کوئی کیمرہ نہیں, جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے گئے وہاں بھی وہ کیمرہ نہیں, جہاں باقاعدہ اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, جہاں پر جو وہ باقاعدہ طور پر شوٹنگ کا ایک ایریا بنایا گیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کو شوٹنگ سکھائی جاتی ہے, وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں. اب آپ سوچئے اسلحے کی جہاں نمائش ہو رہی ہے, جہاں اسلحے کی تربیت دی جا رہی ہے, جہاں پر شوٹنگ رینج موجود ہے, جہاں پر باقاعدہ طور پر اس کو فلمائز کیا جاتا ہے, وہاں پر CCTV کیمرہ موجود نہیں ہے. اور پھر ارشد شریف صاحب کو جس ریسٹورنٹ میں لے جایا گیا, سب سے مزے کی بات, ریسٹورنٹ میں لے جایا گیا, کھانا کھایا گیا. وقار احمد کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے نکلے, وہ وہاں تک کی CCTV فوٹیج نہیں. اس طرح سے ارشد شریف صاحب کو گھمایا جا رہا تھا اور وہاں لے جایا جا رہا تھا جہاں پر کسی طریقہ کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکے, کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں مل سکے. اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے, لیکن وہ بے بس تھے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. لیکن کیوں رہ رہے تھے؟ خرم اور وقار کے رحم و کرم پر, ایک ایسے شخص کو جس کو وہ جانتے نہیں تھے. خود وقار اور خرم نے کہا ہم ایک دفعہ ملے ہیں صرف, میوچل فرینڈ, اور اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میوچل فرینڈ کون ہے, جس پر الزام بھی پریس کانفرنس میں لگا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ میوچل فرینڈ نے کہا تھا کہ آپ اس کو رکھیے یہاں پر, اور سننے میں آیا کہ جناب یہ ان سے بڑے اچھے گہرے مناسب میں تعلقات ہیں ان کے. کئی سوالات ایسے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ کمیٹی بھی کوئی ایسی چیز پر نہیں پہنچے گی, کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے گی جس سے کوئی حاصل وصول ہو سکے, جس سے واقعی میں قاتل گرفتار ہو سکے. گرفتار تو چھوڑے, پتہ چل سکے یار یہ قاتل ہے, استعمارت. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.